سیکنڈ لیول کے اوپر دیکھتے ہیں سن سائن کے حساب سے یا مون سائن کے حساب سے. یعنی سن سائن اور مون سائن کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ آپ کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کو سن سائن سے انرجیز جو ہے وہ اس کو دیکھنی ہے یا مون سائن سے. 12 کا عدد ہے, اس کو صرف ذہن میں رکھیے گا. 12 اللہ کہتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں. اس کا مطلب ہے زمان اینڈ ٹائم از دا گاڈ. ایسنس آف گاڈ ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ایسنس آف گاڈ ہے. ڈیٹ آف برتھ کو آپ نے جمع کیا, اس کو سم اپ کر کے ایک ڈیجٹ پہ لے گئے. تو اینجل نمبر جو ہے اس کی ایک خاص طاقت ہے. یہ ایک اسپرچول اینٹی کے طور پہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہے. سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ہمزاد ہے. اب آ جاتے ہیں اینجل نمبر پہ, جہاں سے میں نے یہ کہانی اس لیے سنائی تھی کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اینجل نمبر ٹوٹکا نہیں ہے, یہ کائنیٹک انرجی کی اصل راز ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کائنیٹک انرجی آپ کے ہورائزن کی, آپ کے یونیورس کی, سورج چاند ستارے, یعنی چاندنی آپ کو جو ہے وہ چاند کی روشنی جو ہے وہ سمندر کو 30 فٹ تک اٹھا سکتی ہے. اتنا پانی کا وزن ہوتا ہے, اس کو اٹھا سکتی ہے. تو آپ کے اندر کیا کیا ایلیویٹ کر سکتی ہے. آپ کے جو ہے ٹرائیگلسرائڈز, آپ کے نیورونز, برین اینڈ ہارٹ نیورونز, آپ کی آنکھوں کا سسٹم, چیزیں یہ کیوں ہو سکتی ہیں. اگر یہی سورج کی انرجی جو ہے یہ وائٹامن ڈی پیدا کر سکتی ہے, یہ فصلوں کے اندر رس پیدا کر سکتی ہے, یہ پھلوں کے اندر جو ہے ذائقہ پیدا کر سکتی ہے, یہ نیوٹریشن پیدا کر سکتی ہے, تو یہ آپ کے اندر کیا کیا پیدا کر سکتی ہے. آپ اس کو اس طرح ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کائنات میں جو چیز ہے اللہ نے انسان کے لیے, انسان کو پرائم بنایا, افضل المخلوقات بنایا, اور ساری مخلوقات کو اس کی بیٹرمنٹ کے لیے بنایا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ اپنے مقام سے گرے گا تو مخلوق بھاری ہوگی. اگر یہ اپنے انسانیت کے مقام پہ رہتا ہے تو یہ افضل جو ہے نا افضل المخلوقات ہے, اشرف المخلوقات ہے. اب آ جاتے ہیں یہ اینجل نمبر ہے کیا. کائنات میں 2 نمبر حکومت کرتے ہیں, ایک 11 ہے, ایک 12 ہے. 12 عدد ہے 66 6 اللہ کا. ٹھیک ہے. اور یہ جو عدد ہے 12 کا عدد, یہ بہت پاورفل عدد ہے, یہ بہت زیادہ پاورفل عدد ہے. اور یہ جو کائنات میں ساورینٹیز ہیں, ساورن چیزیں جتنی بھی ہیں, تو ان ساورینٹیز کی بنیاد جو نمبر بنتا ہے وہ 12 ہے. 2 چیزیں کائنات میں ساورن ہے, ایک سپیس ہے, ایک ٹائم ہے. اس کے اوپر آج تک نہ کوئی قابو پا سکا ہے, نہ قابو پا سکے گا. سپیس اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہیں وہ چیزیں ایسی ہی ہیں. تو سپیس میں اگر آپ بات کر لیں تو برج, والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. یہ 12 بروج, یہ اللہ کا عدد 12 ہے. قرآن پاک تو یہ 1450 1500 سال پہلے, پونے 1500 سال پہلے آیا نا. قرآن پاک کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ لا ریب فیہ کتاب ہے, کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس میں نہیں ہے. کائنات کا ہر علم اس میں ہے. تو اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو اسٹرالوجی ہے یہ تقریباً 10,800 سال پرانا علم ہے. تو 10,800 سال پہلے سے بھی اس میں لوگ کام کر رہے ہیں, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو 11,000 سال میں یہ برج 12 سے 11 نہیں ہوئے, 13 نہیں ہوئے, 15 نہیں ہوئے, یہ 12 کے 12 ہی ہیں. 13 کا سوچا ضرور گیا تھا, سوچا گیا تھا سر, لیکن وہ فیل ہو گیا تھا, چند دنوں میں فیل ہو گیا تھا. میں نے بھی اس کے اوپر کام کیا تھا, لیکن وہ ہونا ہی نہیں تھا, اصول ہی نہیں تھا اس کا. 12 ہی رہنے تھے, جو مرضی ہو جائے, کیونکہ یہ سیاروں کے ہونے سے نہیں ہوتا, یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. بالکل, یہ اللہ کی اعداد 12 ہیں تو یہ 12 ہی رہے گا. پھر اسی طرح ٹائم, تو قرآن پاک میں 2 جگہ ہے. اللہ نے طے کر لیا اور ہم نے طے کر لیا کہ مہینے 12 ہوں گے, اور اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. یہ 2 آیات ہیں علیحدہ علیحدہ. اسی طرح قرآن پاک تو ابھی کل کی بات ہے, 1400 سال, پونے 1500 سال تقریباً 12,800 سال, 12,900 سال, تقریباً 13,000 سال سے آپ کے پاس کیلنڈرز موجود ہیں. کوئی کیلنڈر آج تک 12 سے ڈیویٹ کیا ہو نہیں. یعنی وہ جو کائنات کا کارساز ہے, وہ جس وقت سے کائنات بنی اس وقت سے اس نے طے کر لیا تھا کہ مہینے 12 ہی ہوں گے, تو 12 ہی ہیں. 12 ہی. اب آ جاتے ہیں اینجل نمبر. دوسرا عدد جو میں آپ کو بتا دوں, اس کو جب
وہ طاقت سب سے بڑی ہے. یعنی ایک تو اللہ کا ایسنس, دوسرا خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد 92 92 اتنا بڑا عدد ہے, 92 اتنی بڑی طاقت ہے, 92 اتنے بڑی کائنات کی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے. یعنی وہ جو تاج ہے لولا لما خلقت الافلاق کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کوئی چیز نہ بناتا. تو وہ جو تاج ہے وہ جس کے سر کے اوپر ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کی ہر انرجی کا مالک ہے, کائنات کی ہر انرجی کا وہ کارساز ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اعداد ہیں, یہ جو پاورز ہیں, یہ کہاں سے ڈریگ ہوتی ہیں؟ یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے. یعنی کوئی بھی کمپنی ایکس وائی زیڈ, فرض کیا کہ ایپل جو ہے, وہ ایپل اگر کوئی 10 لاکھ فون بناتی ہے تو ہر فون کے اوپر ایپل کا ٹریڈ مارک تو لوگو تو ہونا چاہیے نا. بالکل ہوگا, اس کے بغیر کوئی اس کو مانے گا؟ سر وہ گھڑی بھی بنائے تو پیچھے لوگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کائنات میں اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کائنات بنی ہے تو کائنات کی ایک ایک چیز کے اوپر, چاہے اچھی چاہے بری, سٹیمپ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی ہونی چاہیے. تو اللہ کا نظام تو اتنا کمال کا ہے کہ اللہ نے ہر ایک چیز کو, کیونکہ سورہ جن میں اللہ کہتا ہے واہ ساک اللہ شاہین عددا, ہم نے احصار کر دیا ہر چیز کا اعداد میں. تو یہ جو نمبرز ہیں یہ کائنات کی اتنی بڑی طاقت ہیں, اتنی بڑی طاقت ہے کہ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد اتنے پاورفل ہیں. کبھی پھر زندگی رہی نا تو بات اس کے اوپر بھی کروں گا کہ حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے, دنیا کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. یعنی ماں نے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ دیا تھا احمد, پھر یہ محمد سے بدلا کیوں, اور اتنا پکا نام رکھا, اتنا پکا نام رکھا کہ کائنات کی ایک ایک چیز کے ساتھ سنکرونائز ہے. ان کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اعداد ہیں کائنات پہ حکومت کرتے ہیں؟ ان کو کس نے کہا تھا کہ یہ نام ہونا چاہیے؟ ان کے اوپر بھائی وہی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی یا انبیاء پہ آتی تھی. عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بتایا کہ یہ کوڈ ہے کائنات کا؟ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. راز تو ہے نا سر, کائنات کی راز ہے. ایسا ہی ہے, رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاک شجرے سے پیدا ہوئے. یہ پاک شجرہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ پاک شجرہ بہت پاورفل ہے. آپ کی سوچ ہے یہ کہاں کا ہے, کیا ہے. اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. تو یہ 2 نمبروں کا میں نے ذکر کیا کہ ایک 11 اور ایک 12 کائنات کو جو ہے وہ رول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ 11 اور 12 کو اگر جمع کریں تو ان کا ٹوٹل سم اپ بنتا ہے 23. 2 جمع 3 5. ٹھیک ہے, یہ 5 کو یہاں رو کے رکھیے گا, اس کے اوپر میں واپس آتا ہوں پھر بات کرتا ہوں. اب آ جاتے ہیں اینجل نمبر. اینجل نمبر انسان جب پیدا ہوتا ہے, اس کے پیدا ہونے کی جو تاریخ ہے اس کو ہم آگے سیکنڈ لیول کے اوپر دیکھتے ہیں, سن سائن کے حساب سے یا مون سائن کے حساب سے. یعنی سن سائن اور مون سائن کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ آپ کو ڈیٹرمن کرتی ہے کہ آپ کو سن سائن سے انرجیز جو ہے وہ اس کو دیکھنی ہے یا مون سائن سے انرجیز دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ زائچے میں ہی دیکھنی ہے, وہ اسی مطلب آپ کا جو پوری تاریخ پیدائش ہے, پوری تاریخ پیدائش یعنی آپ کا دن, مہینہ اور سال, 3 چیزیں. یہ 3 ڈائمینشنز ہی ہوتی ہیں. 12 کا عدد جو ہے نا 12 2 جمع 1 3 ہی ہوتا ہے. پوری کائنات میں 3 ڈائمینشنز کا ذکر ہے. پورے قرآن پاک میں بھی 3 ڈائمینشنز کا ذکر ہے کہ سابقون اور آخرین, مطلب یہ پہلے جنہوں نے مان لیا, جنہوں نے نہیں مانا, اور وہ جو تذبذب میں رہے. یہ تینوں کا ذکر ہے. 3 پھر صحیح زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ 3 کائنات میں اتنی بڑی پاور کیسے ہے. یہ جو 12 کا عدد ہے اس کو صرف ذہن میں رکھیے گا. 12 اللہ کہتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں. اس کا مطلب ہے زمان اینڈ ٹائم از دا گاڈ. ایسنس آف گاڈ ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ. آپ کی ڈیٹ آف برتھ ایسنس آف گاڈ ہے. ڈیٹ آف برتھ کو آپ نے جمع کیا, اس کو سم اپ کر کے 1 ڈیجٹ پہ لے گئے. مطلب ناظرین کو بتاتے چلیں جتنی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے, فل ڈیٹ آف برتھ اس کو ایڈ کرنا ہے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا بنتی ہے؟ 16/12/92. 16/12/1992. 16 6 جمع 1 7, 12 3 7 اور 3 10 1 1992. یہ اس کا سم اپ بنے گا 3. ٹھیک ہے, 3 اور اس کے بعد آپ کا جو تھا وہ 7 اور 3 10 1 4 بنتا ہے. ٹھیک ہے, 11 اور جو ہے یہ آپ کا بن جائے گا ٹوٹل 3 بنے گا 4 بنے گا.
आपका ये 4 है, ये आपका बन गया फेट नंबर, ठीक है। अब इसी फेट नंबर को जो कायनात की सबसे बड़ी एनर्जी है ना, जो कायनात की एग्जीक्यूशन की ताकत है, 92, 9 और 2 11, 11 में से इसको माइनस कर लें, 4 को 11 में से माइनस करेंगे, बाकी कितना बचेगा? 7 7 आपका एंजल नंबर है, एंजल नंबर है। आपका एंजल नंबर 7 बनेगा। जब तक हम इसको सिर्फ वैसे ही गिनते रहेंगे ना, कुछ भी नहीं आता आएगा। यानी 11 में से हमने जो भी बनेगा 11 में से आपका अपना नंबर माइनस कर देना, जो निकलेगा। ठीक है, ठीक है, आपका जो अपना नंबर बनेगा उसको आपने माइनस कर देना है 11 में से। ठीक है, ये आपका एंजल नंबर आ गया, 7 आ गया। अब आपका एंजल नंबर करेगा क्या? अब इसको बताऊं आपको, एंजल नंबर आ गया ना, उन एंजल नंबर को यूज कैसे करना है आपने। तो एंजल नंबर जो है, इसकी एक खास ताकत है, ये एक स्पिरिचुअल एंटिटी के तौर पे आपकी जिंदगी के साथ है। समझ लें कि ये आपका हमजाद है, ये आपके साथ पैदा हुआ है, इसने आपके साथ रहना है और इसने आपको ही एनर्जाइज करना है। ये आप ही की जात का नंबर है। सर मुझे वैसे 4 नंबर है, और मैं अक्सर सोचता था, आई स्वेयर, ये नहीं कि मैं वीडियो के सामने बात कर रहा हूँ, आई स्वेयर कि 7 मुझे अट्रैक्ट करता है हमेशा, कहीं पे भी 7 मुझे पसंद है। शर्ट होगी उसके पीछे 7 आपका एंजल नंबर है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको इससे आगे बताता हूँ। 11 और 12 को जमा किया था 5, मैंने आपको कहा था यहां रुक जाइए, ये 5 आपको जो है वो, इसको अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। 5 का अदद है अल्लाह और रसूल का मर्जर। अल्लाह और रसूल के आदाद जमा करेंगे तो आपको हासिल आएगा 5, 11 और 12 को, ठीक है। 5 मर्जर है। इंसान रूह बनी अल्लाह के अमर से, फना फख्तू फीही रूही, कि हमने इंसान के अंदर अपनी रूह डाल दी, फरिश्ते उसको सजदा करना। और जो है वो शबाहत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह कहता है हमने इंसान को बनाया। तो इंसान की जात भी तो अल्लाह और रसूल का मर्जर है। अब वो अल्लाह को माने या ना माने, उसकी जात में, उसकी हस्ती में भी तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्जर मौजूद है। इसीलिए तो आपकी जात के जो है ना 5 सेंसरी सिस्टम है। आप अपनी बॉडी को देख लें, इस धड़ के साथ 2 हाथ 2 टांगे एक साथ 5, अल्लाह ने आपको अपने आप से दूर नहीं रखा हुआ, ठीक है। अब 5 का आपका एंजल नंबर, और अब 5 का नंबर ऐड नहीं करना, अच्छा 5 का कलर ऐड करना है। कलर ऐड करना, 5 का कलर है ग्रीन कलर, ठीक है। अल्लाह और रसूल का मर्जर, मैंने आपको कहा था कि कायनात उसी के लिए। खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इल्म की जरूरत नहीं है, जहां से मैंने बात शुरू की थी। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है सरवर अंबिया के गुंबद का कलर ग्रीन है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामे का कलर ग्रीन है। उनको जरूरत नहीं थी, वो कायनात के वारिस है, वो कायनात के मालिक है, वो जमीन आसमान के मालिक है, उनको जरूरत नहीं थी। लोगों के लिए बताया था कि तुम्हें जरूरत पड़ सकती है कहीं सेकेंडरी चीजों में। क्या बात। रसालत माब ने इस बात की तबलीग ही नहीं की कि सेकेंडरी क्या है, उन्होंने पहली बात की है कि अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह का दीन, अल्लाह का काम। रसालत माब ने तबलीग ही ये की है। रसालत माब को सेकेंडरी चीजों से वो नहीं है, लेकिन सेकेंडरी चीजें भी उन्हीं की सीरत से, उन्हीं की सीरत से, उन्हीं की चीजों से। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ये ग्रीन है। अब आपने अपना एंजल नंबर किसी भी को कागज, इवन प्राइस बॉन्ड, इवन घर के कागज, गाड़ी के कागज, कोई फाइल, कोई पेपर, कोई किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी, उसके पीछे छोटा सा करके अपना एंजल नंबर करके उसको सर्कल कर दें ग्रीन कलर में, ग्रीन पेन से, ओके, उसको सर्कल कर लें। एंड सर्कल करने का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी अब उसी कागज, उसी डॉक्यूमेंट तक महदूद है। वो आपकी एनर्जी, वो आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। वो आप प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, कुछ भी है वो निकल आएगा। किस्मत होगी तो निकलेगा। मतलब मैं मतलब सारे वो जो बुकिंग है मुझे फोन करने शुरू कर देंगे जी सानू दसो सर, मैं ना कुछ करता हूँ, कुछ काम मैं बिल्कुल नहीं करता। वो मेरी किताब में जिसके ऊपर काटा वो काटा है, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। कुछ चीजें मैं करता हूँ और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, जितना नहीं कर सकता। आपने बहुत बड़ा राज एक समझने लोगों को दिया है, ये समझने वाले समझ गए। एंड सर्कल कर लें उसको,
آپ دیکھیے گا ہوتا اچھا کیا 7 چھوٹا کر کے لکھ کے اس کو سرکل کر لینا ہے. اس کو سرکل کر لیں اچھا بچے امتحان دیتے ہیں اپنے پیپر پہ, وہ بھی لکھ سکتے ہیں کر لیں. اینجل نمبر. کر لیں, اوکے. مدد کرے گا آپ کو, کیوں نہیں کرے گا. یہ کائنات کی انرجی ہے, اللہ نے سب کے لیے بنائی ہے, اللہ کسی ایک کا ہے. کیا بات ہے. اس کو کر لیں, یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی, یہ بہت زیادہ آپ کی انرجی کو ایک جو ہے نا وہ لے کے جائے گی. یہ آپ کسی بھی جگہ کر لیں, گھر کر لیں, یہ کر لیں, آپ کہیں بھی کر لیں, یہ آپ کو راس آئے گا. کر کے تو دیکھیں, پھر مجھے رزلٹ بتائیے گا, کیونکہ میں یہ وہ کام ہے جو میں خود کرتا ہوں. خود کرتے ہیں, خود پہ مطلب امپلیمنٹ کیے ہیں. میں خود کرتا ہوں جی, یہ کچھ کام ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے. اللہ میاں نے کیا کیا نہیں آپ کو نوازا. الحمدللہ, یہ میرے مالک کی کروڑ کروڑ مہربانی ہے. میں نے, سچی بات ہے, میں نے خود نہیں کمایا جی. میں نے جتنا کمانا ہے بس اتنا ہی کمانا ہے. یہ میرے بڑوں کی مہربانی ہے. دا فیملی آئی بلونگ, ہم لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. تو میرے گھر میں بنا بنایا, میرے دادا جی بہت سینئر بیوروکریٹ تھے, میرے والد صاحب جو ہیں وہ پروفیسر تھے اور بڑے سینئر پروفیسر تھے. تو ہم نے گھر میں بھائی میں نے بڑے سال ٹیچنگ کی یونیورسٹیز میں, بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا, پھر چھوڑ دیا ٹیچنگ. وہی نا, میری ایک عجیب سی عادت ہے, لوگ مجھے یہی کہتے ہیں, جب مجھے لگتا ہے نا کہ میں اپنے کام دیانتداری سے نہیں کر پا رہا, میں کام چھوڑ دیتا ہوں. مجھے جس دن یہ فیل ہوا کہ میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں اور اسٹوڈنٹ جب سوال کرتے ہیں نا تو مجھے اریٹیشن ہوتی ہے, میں نے ٹیچنگ چھوڑ دی کہ نہیں یار, آئی ایم ناٹ فٹ فار دا ٹیچنگ, میں کچھ اور کر لوں گا. زبردست. مجھے اللہ نے جو ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہوا رزق دینے کا. بے شک. تو بس میں, وہ میرے جو دوست ہیں نا, چلیں آج آپ نے چھیڑ دیا تو ایک اور بات کر لیتا ہوں. میرے جو دوست ہیں نا, جو میرے اکثر مجھے اگر شاجی دعا کر دو اینج ہو جائے, شاجی دعا کر دو اینج, تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ پتر اللہ نو نا کچھ جگہ دس دیو کہ ایس جگہ چ برکت پا دے. کام کریں, برکت اللہ ڈال دے گا. اے تو نہیں کہ اللہ بوریاں بھر کے تھلے آئے گا کہ جی آجو جی اپنا فلک صاحب میں آپ کا رب ہوں, یہ لے پیسے پکڑیں اور انجوائے کریں. یہ نہیں ہوگا. کام کریں, اللہ کام میں برکت ڈال دے گا. بے شک. اللہ کو وہ جگہ بتا دینا کہ اللہ یہ میں نے کام کیا ہے, اس جگہ پہ برکت ڈال دے, برکت وہ ڈال دے گا. آپ نے یہ کہہ دینا کہ جی میں کروں بھی کچھ نہ اور اللہ برکت ڈال دے, تو یہ تو نہیں ہوتا. نہیں ہوتا, کرنا تو پڑتا ہے, کرنا, گھونسلے سے نکلنا تو پڑتا ہے شاید. سر کرنا ہی ہے. دیکھ لیں, کائنات کا اصل کام ہی پریکٹیکلٹی کا ہے, ورنہ عبادت کا کانسیپٹ صرف پریکٹیکلٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. پریکٹیکلٹی. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ کی بات کرتے ہیں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے کر کے نہیں دکھایا. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کر کے نہیں دکھایا. کربلا میں کیا کیا کچھ ہوا, ان کا کردار کیا تھا, وہ کردار وہ اصل چیز ہے. مولا حسن کا کردار, مالکن پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا کردار, یہ کردار ہی تو دین ہے. دین ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. کردار ہی تو دین ہے. بے شک. کر کے دکھانا. جو بانی کلامی ہوتا تو سرکار خود کہتے تھے کہ بس ٹھیک ہے یہ میں نے بتا دیا کر لو. آپ نے خود نماز پڑھ کے, روزے رکھ کے, خود کر کے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. بے شک. وہی جو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کو آپ نے تبلیغ کے لیے بھیجا. اب مجھے نام بھول گیا ان کا, میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں کچھ. تو وہ آئے رسالت مآب کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تبلیغ کے لیے بھیجا ہے, تو مجھے بتائیں بہترین تبلیغ کیا ہے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے, بتانا نہ پڑے کہ یہ دین ہے, یہ دیانتداری ہے. دیانتداری کر کے دکھانا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ انڈو پاک میں تاجروں نے اسلام پھیلایا, تو وہ تاجر کون تھے؟ وہ کردار والے تاجر تھے نا, جنہوں نے بے ایمانیاں نہیں کی, جن کو دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ بہت اچھے لوگ ہیں, ان کا دین بہت اچھا ہے, تبھی تو اسلام پھیلا. ناپ تول میں کمی نہیں کی, زیادہ دے دیا. دیانتداری, پروفیشنل آنیسٹی کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. یہ کریں نا تو آپ کو خود دنیا آپ کی طرف آئے گی. سبحان اللہ. یہ دین دیانتداری ہے. دین کا مطلب دیانتداری ہے. دیانتداری کے ساتھ کام کریں, اللہ برکت ضرور ڈالے گا. یہ کیا ہو گیا کہ جی اس کی گردن پہ گوڈا رکھ دیا, اس کی گردن میں جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں بس. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین, آج کا جو ٹاپک شاہ جی کے ساتھ ہم نے کیا ہے, شاہ جی بہت شکریہ. ویلکم سر. میں سمجھتا ہوں جتنے ٹاپکس میں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں, ون آف دا بیسٹ ٹاپک یہ آج کا ٹاپک ہے, کیونکہ اس میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نمبرز کی جب بات آ جائے تو وہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس ویڈیو کے بعد میں چاہوں گا
کہ آپ لوگ پلیز اس کو کر کے دیکھیے گا. اپنا اینجل نمبر ضرور نکالیں. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنی ڈیٹ آف برتھ کو. میں آپ نے- بتا جی دیتا ہوں. اچھا جی میں بتا دیتا ہوں جی. آپ کی پوری جو ڈیٹ آف برتھ ہے، دن، مہینہ اور سال، سال. ان کو آپس میں جمع کر کے اس کو یعنی جو ہے سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں، آپ پلس کر ہی جائیں. پلس کرتے جائیں. مطلب فرض کیا کہ 23 آیا تو 3 اور 2 5، ایک ڈیجٹ بھی آ جائے، وہ ایک ڈیجٹ کو 11 خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعداد ہے اس میں سے مائنس کر لیں. مائنس کر لیں. وہ آپ وہ آپ کا اینجل نمبر ہوگا، وہ آپ کے پاس آپ کی انرجی ہوگی، اس کو یوز کر لیں. یوز کر لیں. کیا بات ہے. تو ناظرین یہ کر کے پلیز دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگا.